السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عداد دعا کا یہ 5واں درس ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو دعا سے متعلق ہی ہوگی۔ گزشتہ درس میں دعا کی عدم قبولیت کی راہ میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، تو اس میں سے جو بقیہ اسباب ہیں آج ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ طلباء کے اندر بھی یہ عادت ہے۔ نماز کے بعد طلباء کو دیکھتے ہیں کہ نماز ہوتے ہی دائیں طرف بیٹھنے والے سے بات کرنا، بائیں طرف بیٹھنے والے سے بات کرنا، یا اعلان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپس میں باتیں کرنا، یہ سب بے ادبی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور بعض طلباء کو ہم نے دیکھا وہ کچھ کتاب پڑھنے لا لیتے ہیں تو اٹھا کر پیڈ سے کاپی سے کھیلتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب طالب علم دعا چھوڑتا ہے یا عام آدمی دعا چھوڑتا ہے، اللہ اس کی پرواہ کرتا نہیں ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ بات سورہ فرقان کے آخری میں اللہ نے یوں بیان فرمائی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ ما يَعْبَأُ بِكُمْ جواب شرط ہے، مقدم ہو گیا ہے۔ اصل جملہ ایسا ہے، لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی، اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے عزیز طلبہ، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے روٹھ جائے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اعراض کر لے، تو کیا دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی بندے کے لیے بدبختی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں جو ہے خوشحالی میں دعا کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر دعا کے بارے میں ایک نفسیاتی بات آپ دیکھتے ہیں، اچھے ہوتے وقت انسان مستی بہت کرتا ہے، جیسے ہی ایڈمٹ ہو گئے، کچھ بھی ہوا، فوراً دعا کی چیٹھی آتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بخاری اس میں روایت آتی ہے، مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ آپ نے کہا کہ خوشحالی میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں تمہیں یاد کرے گا۔ بعض روایتوں میں ایسے بھی آیا، جس آدمی کو اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مصیبت میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں مکمل طور پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طالب علم کا دعاؤں سے، اذکار سے بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اساتذہ کو بھی دیکھتے تھے، مولانا خلیل الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو ہم دیکھتے تھے، نماز فجر کے بعد بیٹھا تو بس اپنی دنیا میں۔ شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ کو بھی دیکھتے تھے، ماشاءاللہ ان کی مسجد میں عمر آباد میں بائیں طرف کونے میں جگہ تھی، اور ہمیشہ شیخ باوضو رہتے تھے، اور ہمیشہ دعا سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بندے کا تعلق دعا سے جتنا گہرا ہوتا نا، اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ اور بندہ اگر دعا سے اعراض کر لے، دعا کو ایک معمولی چیز سمجھ لے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کو، انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ میں جہاں قربانی کا ذکر ہوا تو وہیں کہا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اب آئیے میں ان 3 لوگوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں میں سے ہم کو نہ بنائے۔ وہ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر فرمایا، حاکم کی روایت ہے، اگر دوسرے اہل علم حدیث کو ضعیف کہا، مگر علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے۔ سب سے پہلے کون ہیں؟ کہا رجل کانت له امرأة سیئۃ الخلق فلم یطلقها۔ سب سے پہلے آدمی بدبخت وہ ہے جس کی بیوی اچھے اخلاق کی حامل نہیں ہے، وہ طلاق نہیں دیتا اسے، لہٰذا اس شوہر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ منوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس برے اخلاق کی حامل عورت ہو، وہ اس کی تربیت بھی نہیں کرتا، اسے طلاق بھی نہیں دیتا، اس کا سب سے بڑا دعا کے قبول ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کا اثر نعوذ باللہ پورے گھر پر پڑتا ہے، بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ جو بری اخلاق کی حامل ہو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟
اسی طریقے سے دوسرا فرمایا رجل کان علی رجل مال فلم یشہد علیہ، ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے، ایک آدمی جو ہے اسے بلاتا ہے تم آ کر میرے مال کے بارے میں گواہی دو، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے دوسرے آدمی کے مال کے بارے میں گواہی نہیں دیتا، ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے رجل اعطى سفیہا مالہ، یہ دیکھیے آدمی ہے بے وقوف کو اس کا بے وقوف کو مال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں مال کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ مال جو ہے عورتوں کو سفہاء کو نہیں دینا چاہیے۔ سفہاء سے مراد کون ہیں؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو جا کر سفہاء کہا جائے، کیا مطلب ہوتا ہے عورت کو سفیہ اس معنی میں کہا گیا کہ اسے نفع نقصان کا جو ہے کیا نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جن عورتوں کے اندر قناعت پسندی ہوتی ہے ماشاءاللہ ان کے شوہر بڑے کیا ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کے اندر فضول خرچی آتی ہے وہ مرد سر جھٹکتے رہتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بے وقوف کو مال نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا جو آدمی اپنے بے وقوف کو مال دے دیتا ہے تو ایسے 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اسے۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیسے ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے ہماری راتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زیادہ گزرتی ہیں، حقیقت ہے یہ۔ اور دیکھتے ہیں طلباء کو بھی جا کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا تو یہاں آپ کو ایک پاکیزہ ماحول میں اپنے نفس سے جہاد کے لیے یہاں آپ کو مشق کرائی جاتی ہے۔ جیسے ہی فون ہاتھ میں آیا، ذرا آزاد ہو گئے، گھر میں وائی فائی آیا، فوراً انسان کے نفس پر حملہ ہونے لگتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، وہ نفس لوامہ نہیں ہوتا، بلکہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ راتوں میں دیکھتے ہیں ٹرین میں، فلائٹ میں، بس میں، کہیں بھی دیکھو آدمی کے پاس آئی فون، بہترین فون، جانے سے پہلے 3 گھنٹے کی انگلش فلم کو ڈاؤن لوڈ کر لیے، بس سفر شروع ہوا تو اللہ کی نافرمانی میں شروع ہوا۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر آتا ہے، وہاں آ کر آواز لگاتا ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی سائل میں اس کی جھولی بھر دوں۔ ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر ندا لگا رہا، آواز لگا رہتا ہے، اگر اس حالت میں بندہ گناہ میں رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ یہ حدیث سنیے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل، آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے الفاظ ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آدھی رات میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، هَلْ مِن کہا گیا اس میں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی استغفار کر دوں، حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا آدمی، انسان اگر اس وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جادو کا اثر ہوتا نا، اس موقع پر جادو کا صحیح طور پر علاج کرنے والے یہ چیز بتاتے ہیں، آپ رات کے آخری حصے میں وضو کر کے سورہ بقرہ پڑھو۔ اس وقت ہوتا کیا ہے ماشاءاللہ، اس وقت میں قرآن کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے، جنات اور شیاطین سب دور رہتے ہیں، اور رات کے اس آخری حصے میں ماشاءاللہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب اللہ له، آپ نے کہا کہ اس وقت میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 بدترین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا زانیۃ تسعى بفرجها او عشارا، آپ نے کہا کہ اس وقت میں اگر 2 بدقسمت لوگ دعا کریں دعا قبول نہیں ہوں گی۔ ایک زانی ہے جو اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور عشار کا جو لفظ آیا اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بتایا سود کھانے والے۔ اللہ اکبر، آج کل تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم کرے، علماء پہ رحم کرے، فلاں پہ رحم کرے۔ دیکھتے ہیں بات پہ انسان سود لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بننے کے لیے لون لیتے ہیں، اس میں بھی سود ہے نا،
تو لون لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اسی طرح سود گاڑی میں آتا ہے، سود اسی طرح جو ہے وہ فون میں آتا ہے۔ ہم لوگوں کو اچھا دکھانے کے لیے گھر بھی بن لیتے، اچھی گھڑی بھی بن لیتے، اچھی جو ہے وہ موبائل بھی لے لیتے، دنیا والوں کی عزت کب تک؟ اللہ نے اسی لیے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر کے اگر وہ گر جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت دے نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو آدمی زنا کرتا ہے، زنا پر باقی رہتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس حدیث شریف میں لکھا علماء نے وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ قبول دعاء الزانی الذي يعزم على زناه، کہا یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس زانی کی دعا قبول نہیں ہوگی جو زنا پر جو ہے مکمل طور پر اڑا ہوا ہے۔ آج کل دیکھو نوجوانوں کو، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا کمزور ہے۔ کیسا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کی طرح ہے ان کا تعلق۔ ان کو دعا کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جمعہ کے دن دیکھتے آپ عوام میں خطبہ دینے جائیں گے، نماز ختم ہوتے ہی پونی مسجد باہر چلی آتی۔ بیٹھنے والے کون؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو دیندار قسم کا ہے یا مسجد کا متولی ہے، وہ بھی چندہ بٹورنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ ورنہ ائمہ کو بھی دیکھتے ہیں فوراً نماز پڑھے وہ صدری نکال لے فوراً بھاگتے رہتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ عالم دین جب ہوتا ہے تو اس پر جو ہے پورے لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لہذا جمعہ کے دن یا وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کی رکاوٹ میں کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ کیسے؟ مثلاً آپ مغرب میں دعا کریں، عشاء کی جماعت میں نہیں تھے، فجر میں دعا قبول نہیں ہوتی آپ، اسی لیے علماء کہتے ہیں فَالْكَبَائِرُ مِن مَوَانِعِ قبول الدعاء، کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بندہ جب دور رہے گا اس کی دعا قبول ہوگی، جب کبیرہ گناہوں میں پڑے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، ماشاءاللہ صحابہ کرام کے اندر ایک بڑی چیز ہے، وہ چیز ہے عقیدے کی سلامتی۔ شروع سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ پورے صحابہ کو دیکھو، کوئی بھی صحابی آپ کو مشرک نہیں ملے گا، بڑے موحد، کمال درجے کا ایمان، پہاڑوں کی طرح ایمان تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، یہ نوٹ کرو پوائنٹ، یہ عقیدے کی سلامتی جب ہوتی ہے تو گناہ کم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو آپ، غامدیہ کا واقعہ ہے، ماعز کا واقعہ ہے، اور ساتھ میں جو ہے کچھ واقعات ہیں گناہوں کے، ورنہ تو ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام گناہوں سے بڑے بچے ہوئے تھے۔ جب غزوہ احد میں مال بٹورنے لگے، اللہ نے آیتیں اتاری منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہ رہے ہیں۔ یہ کن صحابہ کے بارے میں؟ جنہوں نے مکے میں سب کچھ چھوڑا تھا، مال کی محبت میں فطری طور پر گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے پہاڑ سے اتر آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کو چاہتے ہیں۔ شیخ التفسیر رحمہ اللہ جب بھی کلاس میں آیت پڑھاتے تو دو باتیں بتاتے۔ ایک بات بولتے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی دنیا داری جو معمولی سی جھلک تھی اس کو کہتا ہے منکم من یرید الدنیا، بولتے تھے چشمہ نکال کر کے آرام سے بولتے، اگر نزول قرآن کا زمانہ ہوتا، باقی رہتا آسمان سے وہی، تو پتہ نہیں ہماری دنیا داری کے بلہ میں کیا تبصرہ کرتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد دوسری بات بولتے، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کے دین، صحابہ کی زندگی سے دنیا داری جاتی رہی۔ اسی لیے جب بھی جو ہے میدان جنگ میں شہید نہیں ہوتے، آ کر پوچھتے یا رسول اللہ دوبارہ دشمنوں سے کب لڑنا ہے؟ تو اس طریقے سے صحابہ سے جو ہے سیئات بہت کم ہوئے، اس وجہ سے ماشاءاللہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آج کے درس کی دوسری چیز ہے دعا میں گڑ گڑانا۔ اسے ذکر کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ، اسے بولتے الالحاء فی الدعاء، دعا میں گڑ گڑانا۔ یہاں تمل ناڈو کی موٹی زبان ہے گھگانا، گڑ گڑانا بولتے اسے۔ اب اس تعلق سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے مگر حدیث کا معنی صحیح ہے۔ کئی علماء نے ذکر کیا ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں گڑ گڑانے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہمارا سے غلطیاں ہو گئی تو کتنے مرتبہ جا کے اس کے سامنے صورت بناتے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے۔ اللہ اکبر، یہ دعا میں تو گڑ گڑانا بہت ضروری ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ یہ دعا میں کیسے گڑ گڑانا چاہیے اس کے بارے میں ماشاءاللہ 3 باتیں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لزومہ و تکرارہ و مداومتہ، کہا
ملحین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا، دعا کو لازم پکڑ لینا۔ دوسری چیز ہے دعا تکرار سے کرنا۔ دعا تکرار سے کرنے کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ صبح و شام کی دعا میں ذکر آتا ہے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اور یہ بات بھی آپ لوگ طلبہ نوٹ کیجئے، صحیح روایتوں میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے، مانگنا چاہیے، لیکن اللہم اجرنی من النار کے الفاظ سے حدیث ضعیف ہے، مگر اللہم اجرنی من النار اگر کوئی بندہ اسے دعائے نبوی سمجھ کر نہیں ایک عربی جملہ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا صبح میں 3 مرتبہ جنت مانگنا اور شام میں جنت 3 مرتبہ مانگنا، اور اس روایت کی روح سے صبح شام میں 7 مرتبہ بندے کو چاہیے کہ وہ جہنم سے مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ دوسری کیا ہے؟ تکرار۔ تیسری ہے مداومتہ، اور ایک چوتھا معنی ذکر کیا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ دعا میں گڑ گڑانے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عدم الیأس من الاجابہ، کہتے ہیں کہ بندہ دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مایوس نہ ہو جائے۔ آج آپ جانتے ہیں علمی دھماکے کا دور ہے، 5G ہے، 6G ہے، کیا تو بھی انسان ڈاؤن لوڈ کے تو فوراً ڈاؤن لوڈ ہو جانا، اگر بھیجے فوراً چل جانا، اپلوڈ کرے فوراً ہو جانا۔ اب کیا ہے، یہ ذہن کیا ہو رہا ہے، ہمارے ٹیکنالوجی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آج دعا کرے اس کا رزلٹ صبح میں چاہیے ہمیں، آج امتحان لکھے رات میں اساتذہ پرچہ کرے صبح میں نتیجہ ایسے نہیں ہو سکتا، لہٰذا دعا جلد قبول ہونا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں دعا کرنا لازم پکڑ لینا، ہمیشہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھ اس کے بعد کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، شیطان آ کے گناہوں کے بارے میں انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب آزمائش میں ہوتا ہے اس وقت اسے دعا بھی کرنا چاہیے، خوشحالی میں بھی دعا کرنا چاہیے۔ بندہ دعا کرتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، زبان پر صرف دعا ہی دعا ہے۔ عرب میں ایک ماحول دیکھے، انڈیا میں وہ ماحول کم ہے، وہ کب آتا؟ انسان کی زبان پر ہمیشہ دعا 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 ہونا بولے تو اس کے لیے ایک شرط ہے قلب کی سلامتی۔ سامنے والے سے ملتے ہیں، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں جمع فرمائے، یہ کہاں بولتے ہیں؟ انڈیا کے ماحول میں تو میں سمجھتا ہوں ہمت افزائی کر رہے ہیں، مشکل ہے، ہمت افزائی بھی نہیں ہوتی، دعا بھی نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں دیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں سواری کا انتظام فرمایا۔ زاد المعاد میں آپ دیکھیں گے دوسروں کے حق میں دعا کرنے کا ایک مستقل باب ہے، اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ کو دعا دیتے ہیں حفظک اللہ بما حفظتنی، تم نے رات میں مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تم نے ماشاءاللہ میرے لیے راستے فراہم فرمائے، اے اللہ یہ قتادہ کے ویسے ہی حفاظت کر جیسے اس نے میری مکمل طور پر حفاظت کی ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی باب میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، تقدیر پر ایمان نہ رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں طلباء کو، بندوں کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، یہ لہٰذا دعا کرتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیے دعا کرتے ہوئے 2 باتوں کا اہتمام کریں، ایک ہے توکل، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے نا، بولنا اللہ میں دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر اور ساری ضرورتوں کا دینے والا تو ہے، تو اس وقت توکل۔ دوسرا ہے دعا کرتے ہوئے بندے کو اللہ کے طرف حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ حسن ظن کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ کیا ہے؟ مطلب غیر مسلموں کی عادت، جیسا کہ کہا وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ منافقین اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ اسی لیے ابو ہریرہ کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے اچھا گمان کرے۔ جب بندہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں افضل الدعاء الالحاح فی الدعاء، کہتے ہیں کہ دعا افضل وہ ہے جو گڑ گڑا کر مانگی جائے۔
اب گڑ گڑا کر مانگی جائے بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مدینے میں مکے میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں رمضان میں وہ زیادہ سنتے ہیں، بس طلبہ کو کہ ہم دیکھیں وہ دیکھ لے کے بار بار یاد کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ لمبی دعا کرنا، ختم قرآن کی دعا کرنا، یہ سب مختلفی مسئلے ہیں۔ بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں جو آہستہ دعا کرنے کا حکم دیا نا، اس کے 10 فائدے ہیں، انشاءاللہ کبھی اسے بتائیں گے۔ آدمی جب چھپ کر دعا کرتا، گڑ گڑا کر دعا کرتا نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ تھکتا نہیں۔ اگر آپ زور سے دعا کریں تو کب تک کرتے رہیں گے، مگر آہستہ دعا کرتے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں گھنٹے گھنٹے دعا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دنیا میں کسی بھی آدمی کے سامنے زیادہ گڑ گڑانا نہیں، گڑ گڑانے کی حد ہوتی ہے۔ کیا بولتے سفیان ثوری رحمہ اللہ، الالحاح لا يصلح ولا يجمل الا على اللہ عز وجل، یہ گڑ گڑانا، یہ گھگانا جو ہے کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یاد کرتے ہوئے ایک بات، یہ دعا کرتے ہوئے ہمیشہ ہم سب کو الفاظ اچھے استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لوگوں ماننا ہو تو اچھے انداز سے مانگو۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، آپ لوگ یاد رکھیں، آپ لوگ کون ہیں؟ ہم سب انبیاء کے وارث ہیں۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قدم قدم پر اللہ سے دعا کرتے تھے، ویسے ہر وارث نبی کو بھی دعا سے بڑا تعلق گہرا رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ ان نبیوں کی دعاؤں کو نقل کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے سے مانگنا چاہتے ہو تو میرے مقرب بندوں کے طریقے پر چلو۔ 18 سال تک آزمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ دیکھو اللہ سے پکارنے کا انداز کیسا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نہیں بولے فرحمنی، اور یہ بھی نہیں انک امرضتنی، نہیں ہونا۔ اور دعا میں ہمیشہ سوء ادب سے جہاں تک ہو سکے ہمیں دور رہنا چاہیے، اللہ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے؟ یہ حضرت ابراہیم کو دیکھو، یہ خلیل اللہ ہیں، اپنی تکلیف کے اظہار کا انداز دیکھو، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن دوسری طرف شیطان کی بے ادبی نظر آتی ہے، قال ربی بما اغویتنی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں گڑ گڑانا ہے تو صرف وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ سے ایسے گڑ گڑانا جیسے اس سے پہلے درس میں ہم نے بتایا، ایک چھوٹا بچہ ماں سے بولتا امی تمہیں نہیں دیے تو یہاں سے ہٹنے والا نہیں میں، اس طریقے سے اللہ کے دربار میں ایسے گڑ گڑانا، ایسے مانگنا، آپ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہونا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کفر، یہ شرک، بدعت و خرافات، گناہ سب رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ بڑی اچھی بات کہی سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ، ان کی تاریخ وفات ہے 280 ہجری، تینویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا کی 7 شرطیں ہوتی ہیں، شروط الدعاء 7، وہ دعا کی 7 شرطیں کیا ہیں؟ یہ طلبہ نوٹ کریں، آپ اس میں عمل کریں۔ یہ دعا کی 7 شرطیں اگر ہمارے اندر آئیں گی نا، ماشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہے التضرع، بندہ گڑ گڑانا۔ دوسرا ہے الخوف، آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں بندے کو رونا بھی چاہیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کے بارے میں کہا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بندہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے اللہ کی محبت میں روتا ہے تو کہا ایسے لوگ قیامت کے دن ماشاءاللہ عرش الہی کے سائے پائیں گے۔ ہمارے دلوں کا حال ذرا ٹٹول کے دیکھیے، کبھی کسی طالب علم سے، بچے سے دوستی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی، بس میں چڑھتے ہوئے، ٹرین میں چڑھتے ہوئے، اگر وہ ہم سے بچھڑ جائے، ہاتھ پکڑ لے کے ایسا کر کے روتے، لیکن کبھی یہ محبت اللہ کی ہمارے درمیان میں نہیں آئی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا اللہ کی محبت جس قدر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے الرجا، الرجا کا مطلب امید۔ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، بولیں اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، تو ہمیں جو ہے بغیر کسی کے جو ہے مطلب یہ نہیں کرے گا، ہمارے ہاتھوں کو ایسے واپس نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے تاقراتوں میں کبھی کبھی مدینہ کے مشہور عالم دین امام بھی ہیں اور قاضی کبیر ہیں مدینہ کے شرعی کورٹ کے، وہ حسین آل الشیخ۔ ایک دن کیا ہوا، سورہ انبیاء کی تلاوت کی، ماہر معقلی، پہلا سال ان کا مدینہ میں، وہ ایوب اذ نادى ربہ میں حالت خراب ہو گئی ان کی، وہاں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب روزہ پڑھ کے سورہ انبیاء کی آخری آیتیں۔ جب تراویح ختم ہوئی تو حسین علی الشیخ کی
وطر پڑھانے کی باری تھی۔ ماشاءاللہ کیا انداز ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ اے اللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں یونس کی دعا پڑھی ہے، اے اللہ جیسے تو یونس کے ٹینشن کو دور کر سکتا ہے، یہ پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، میرے اس دعا پر جو جو آمین بول رہے ہیں اے اللہ سب کے ٹینشن کو دور کر دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی لیے میرا تو اپنا دعا کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہوں تو اپنے رب سے کہتا ہوں اللہم انت وقلت فی کتابک الکریم ادعونی استجب لکم، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ تو مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں تیرے سچا اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے گڑ گڑانا ہونا، دوسرا خوف ہونا، تیسرا امید ہونا، اس امید سے ہاتھ اٹھانا کہ میں دعا جو کروں گا ضرور قبول ہوگی۔ یہاں خوف اور رجا کا ذکر ہوا تو مجھے وہ بات بھی کہنا ضروری ہے، ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں میں مزہ نہیں ہے، اس عبادتوں کا ہمارے اوپر اثر بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا نماز پڑھنے کے بعد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے اور آپ کو ملی ہے کیا؟ اگر نہیں ملتا ذرا سوچنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، بندے کی عبادت میں 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے، جب وہ بندے کے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر عبادت کی لذت اور مزہ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سفیان ابن عیینہ کا ایک قول ہے، اس کو رکھ کر جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فہو مومن حقیقی، لکھ لو من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فہو مومن حقیقی، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے سب سے پہلے کیا اللہ کی محبت چاہیے، پہلا رکن، دوسرا رکن ہے خوف، تیسرا رکن ہے امید۔ جس کے اندر یہ تینوں آ جائیں گے وہی حقیقی مومن ہے۔ اگر میری اور آپ کی عبادت میں محبت بھی نہیں، خوف بھی نہیں، رجا بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری نمازیں ورزش سے کم نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ایک ہوتا ہے، مقتدی اپنے اپنے نیت اور جو ہے توجہ کے حساب سے اجر پائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے قیامت میں آپ نے فرمایا 60 سال بھی نماز پڑھے گا مگر کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کے بعد فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے گڑ گڑانا، خوف، امید۔ چوتھی چیز ہے دعاؤں کی شرطوں میں مداومت، جیسے اللہ کی نبی نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل والذین هم علی صلاتهم دائمون، ہر کام ہمیشہ کرو، ایسا نہیں کہ ایک دن دعا کر لے، ایک مہینے کے بعد دعا کرے، اچھی چیز نہیں۔ اسی لیے کلاسوں میں طلباء کو بولتا ہوں جو طلباء کلاس میں نہیں لکھتے، نہیں پڑھتے، کتاب نہیں لاتے، یہ بے نیازی کی صفت مخلوق کی نہیں خالق کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم بھکاری ہو اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غنی اور حمید، اگر یہ صفت بندے کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ اس سے بے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور یہاں بھی ہے دیکھو إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے رحمت سے بے نیاز سمجھتا ہے تو اللہ اس سے اعراض کر لیتا ہے۔ پانچویں چیز ہے خشوع سے دعا مانگنا۔ اگر آپ ایک درخواست لکھ لیے سامنے جا کر اگر پھینکے تو کیا انہیں آپ کی ضرورت پوری کرتا نہیں کرتا؟ اس طریقے سے آپ جو کیا کرتے درخواست دے دے کے مطلب خشوع خضوع سے گڑ گڑا سے اسے خوش ہوئے جیسا، اسے موڈ اچھا جیسا بات کرتے، یہی اللہ سے بھی ہونا چاہیے خشوع خضوع ہونا۔ اور 6 کہا عموم، آدمی عام دعا کرے۔ عام دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، انہوں بولنے کو تھے اے اللہ جنت میں دائیں طرف ایک محل دے، یہ دعا میں اعتدا ہے نا، یہ نہیں عام دعا کرو آپ۔ اور اسی طریقے سے 7ویں چیز ہے حلال مال کھانا۔ آج کل کیا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حرام مال بہت ہے، حلال مال کم ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مورخ العجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو دعوت ربی فی حاجت 20 سنہ، اللہ اکبر، کیا ایمان ہے اسلاف کا۔ وہ بولتے ہیں میں نے اپنے رب کو 20 سال تک پکارا ایک ضرورت میں کتنے سال پکارا؟ میں نے 20 سال پکارا اور کہا اللہ نے مجھے وہ چیز نہیں دی۔ کتنے سال؟ 20 سال میں نے اپنے رب کو پکارا ایک ضرورت میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں دی۔
اس اسلاف کا ایمان دیکھو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوا۔ دعا قبول ہونے کی علامت بھی بعض علماء نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی دن دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں نا، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، دعا صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل کے گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے گویا اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، جب اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مشائخ کا ماشاءاللہ ایک تجربہ ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں بعض مشائخ نے کہا، کبھی کبھی اللہ کے سامنے میری ایک ضرورت ہوتی ہے، میں پکارنے لگتا ہوں اپنے رب کو، اور مجھے دعا میں اللہ تعالیٰ سے مناجات میں اتنا مزہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہ عبادت کی دعا کی لذت کو اتنا جو کھولتا ہے۔ وہ بولتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کچھ مشائخ تو اسلاف ایسے تھے، انہوں بولتے تھے اللہ وہ ضرورت پوری نہیں کرے تو چلے گا، مگر اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا رہوں گا، یہ اللہ سے محبت ہوتی۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے بڑے محبت کرنے والے، اسی لیے جب وہ توریت لینے گئے تو بولے ربی ارینی انظر الیک۔ جب اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، وما تلک بیمینک، موسیٰ جواب کیا تھا؟ قال ہی عصائی۔ مگر اللہ کی محبت کیا تھی؟ اللہ سے بات کرتے ہوئے شوق آیا، محبت آئی، اپنے جملے کو بڑا کر دیا، کہا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ جب حضرت موسیٰ کو ایک وقت پہ آنے کے لیے کہا گیا تو کہا عجلت الیک ربی لترضی۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ سے دعا کریں، مزہ آئے۔ اور ایک بات بولتا ہوں آگے، جب مزہ لینا شروع کرتے نا دعا میں، وہاں شیطان آتا، کٹ کر ڈالو دعا، یہ بس کرو بس کرو، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کے درس کی تیسری چیز ہے، وہ ہے دعا میں توحید، یہ بڑا اہم ہے۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ توحید، اخلاص۔ اسی طرح دعا میں بھی وہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنی دعاؤں میں توحید ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ تو سید الاستغفار میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اسی طرح کہا ولا الہ غیرک۔ اور یاد رکھیں توحید ربوبیت ماشاءاللہ ہر چیز میں آتی ہے۔ اور یہ نوٹ کرو پوائنٹ، یہ آپ قرآن میں سب سے پہلے جو نہیں آئی وہ شرک کے لیے آئی، کہا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لہٰذا توحید ربوبیت تو ہر ایک کے اندر ہے۔ ایک کلاس میں کئی مرتبہ میں نے مثال دی، ایک آدمی ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھا، جیسے ہی ایوریسٹ چوٹی پہ پہنچا نا، فوراً اس کی نگاہیں اوپر اٹھیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے۔ اپنے بیگ میں کچھ رکھا تھا وہ اٹھا کر جو ہے میٹھا چاٹنے لگا۔ بات کیا تھی؟ آسمان کی طرف اٹھی کیوں نگاہیں؟ اور پھر وہ نگاہوں سے جو ہے وہ نگاہوں سے کیوں مطلب آنسو آ گئے؟ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، جب وہ چڑھا نا، اس کی پاکیزہ فطرت یہ کہتی ہے یہاں تک پہنچانے والی چیز تمہارے آلات نہیں ہیں، یہاں تک پہنچانے والی ذات اگر کوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس میں دوسرا بڑا ایک سبق یہ ہے، ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اسی لیے الرحمن علی العرش استویٰ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو توحید کی دعائیں ہوتی ہیں اس کو بھی مکمل طور اپنانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، کبھی کبھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ غلط چیزوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ توحید ہی سے بندہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بندے کی عقیدت تو پختہ ہوتی نا، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ دیکھو کیسے تھے ساحران فرعون، کیا کیا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، بولا مخالف پیر سے ہاتھ کاٹتا ہوں، پیر کاٹتا ہوں، کیا بولے؟ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیں توحید، ماشاءاللہ یہ دیکھو جملہ، التوحید مفزع الخلیقہ، کہتے ہیں سارے مخلوق کے لیے پریشانی کے وقت میں توحید ہی ماشاءاللہ بڑا بہترین جو ہے مکمل جو ہے نجات ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں جب بندہ شرک میں
پڑتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہاں سے توحید رخصت ہو جاتی ہے۔ کبھی دعا کر کے دل میں سکون ہوا تو سوچو اللہ نے آپ سے بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ توحید سے امن آتا، سکون آتا، راحت، چین، ہدایت سب ملتی ہے۔ تکلیف میں، پریشانی میں جتنی دعائیں آپ دیکھو، ہر دعا میں جو ہے ماشاءاللہ توحید کا ذکر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ذی النون۔ اللہ اکبر، کیا نظر ہے، کیا نظر ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی تفسیر میں ماشاءاللہ 75 اوصاف کالے کی ہیں، 75 اوصاف۔ تفسیر قولہ تعالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ جزائے خیر دے مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو، الدار السلفیہ قائم کیا ممبئی میں۔ وہ لا الہ الا انت کی جو تفسیر تھی نہیں، وہ جز الدار السلفیہ سب سے پہلے چھپا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یا حی یا قیوم، یہ بھی دعا ہے نا، یہ بھی جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور دعاء الکرب تو معلوم ہے بخاری میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اٹھ کے آتا ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اللہ ربی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ذرا ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہے تو دعا کیا پڑھوں؟ آپ نے وہ دعا سکھائی ہیں، دیکھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس دعا میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اللہ، یہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ جب بندہ ٹینشن میں اللہ اللہ بولتا ہے تو ماشاءاللہ اسے مکمل طور پر سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ اللہ کہہ کر بندہ اللہ کی عظمت کو ماشاءاللہ اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں اللہ اللہ کہنے سے ماشاءاللہ ہمارے دل میں ایک لذت آتی ہے، بولتا ہے بندہ اے اللہ مصیبت میں ڈالا گیا ہوں میں، مگر یہ مصیبت رحمت زحمت نہیں، رحمت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے اور جو ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے سارے ٹینشن کو دور کرتا ہے۔ دیکھو اللہم باعد بینی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے سبحانک اللہ بحمدک میں ذکر ہے کس کا؟ توحید کا۔ اور دعا کی عرفات کی جو دعا ہے اس میں بھی مکمل طور پر جو ہے اسی کا حل ہے۔ اور صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو کسی چیز کا ڈر ہو تو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ کبھی آپ کمرے میں اکیلے ہوتے، کبھی سفر کرتے رہتے ڈر ہوتا ہے کہاں غیر مسلم ہمارے اوپر حملہ کر دیں، دعا پڑھ لینا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ علامہ البانی کہتے ہیں اللہ اللہ ربی یہ دعاء الکرب ضرور ہے، مگر 7 مرتبہ پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ منکر ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو دعا کرتے ہوئے ماشاءاللہ صبر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ مأثور اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آگے ذکر کروں گا، آج کل تو ایسا ہے ماحول، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے دعائیں لا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے منزل، اس میں دعائیں ہیں۔ ایک ہے پاکستانی پنسورہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا لیتے ہیں۔ یہ درگاہوں کے والے بھی یہ کتابیں شائع کر کے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس پتہ نہیں دعا گنجل عرش کیا کیا نام آتے ہیں۔ اور یہ حج عمرے میں بھی جب لوگ جاتے ہیں ان کو بھی لوگ کتابیں دیتے ہیں، اس میں بھی دعائیں غلط ہوتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا خیر خلق اللہ، پورا 10 صفحے درود، وہ = اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے جامع دعائیں۔ تو یہ جو مأثور دعائیں ہیں اس کے بارے میں 2-3 باتیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں مسنون دعاؤں کے 3 فائدے ہیں، 4 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسنون دعا فی نفسی ہی عبادت ہے۔ یاد رکھیے آپ جو مأثور دعا پڑھ رہے ہیں نا، آپ ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں جن الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ اور دوسرا یہ مأثور دعاؤں کے پڑھنے میں اور 3 فائدے ہیں۔ ایک تو سنت کا سنت ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ مأثور دعاؤں کا فائدہ بیان کرتے ہوئے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے۔ وہ دعا کیسی ہیں؟ اتنی جامع ہوتی ہیں
اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پوری چیزیں دن بھر بولو، رات میں سونے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھو تو کافی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا بعثت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہی نہیں بلکہ دعا بھی جوامع الکلم دی گئی تھی۔ لہٰذا ہمیں جہاں تک ہو سکے مصنون دعائیں کرنا چاہیے۔ محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب دعائیں مصنون دعائیں مانگتا ہے تو اس میں اور دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے بندہ ہر طرح کی گمراہی سے ہی بچ جاتا ہے۔ ایسی دعا اگر سننا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں احناف کی مساجد میں جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہم ارزقنا علم التوحید و عمل الاخلاص و حسن الخاتمہ۔ علم التوحید دیکھ کیسا ہے، حسن الخاتمہ دیکھ کیسا ہے، اور کیا کیا ہے لوگ ملا کے پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا رب السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح کی جو ہے گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارے جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اس میں مقصد بڑا اونچا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے عبداللہ بوعی جان کو یا اس طریقے سے ائمہ حرم کو ہمیشہ معصور دعائیں کرتے ہیں اور بولتے دیکھو ما ينخل الخلف من السلف من الدعاء الماثور وهو افضل الدعاء۔ ایک عالم دین ابن الجیم حنفی رحمہ اللہ ابن البحث الرائق میں لکھتے ہیں سلف نے خلف نے جو دعائیں نقل کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بہتر ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں موجود دعاؤں کو پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فضیلت ہے اور کیا ہے، اس میں حسن ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا کو ایک پلڑے میں رکھو۔ دوسری طرف دیکھو اللہم انت السلام و منک السلام فحینا رب السلام ادخلنا دار السلام تبارکت و تعظمت و تقدست یا ذا الجلال والاکرام۔ ان دونوں میں آپ دیکھو۔ اسی طریقے سے کہا علماء نے ماشاءاللہ اس بارے میں کتابیں لکھی ہیں، الکلیم الطیب کتاب ہے ابن تیمیہ ابن القیم کی، اس کتاب کی تخریج ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے علامہ ابن تیمیہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بار بار بولتے الکلیم الطیب نے ابن تیمیہ القیم رحمہ اللہ کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد ابو داؤد کی روایت آتی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، کہتے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں نقل کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ابن عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح دعا کو پڑھنے سے ہی ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبدالرزاق البدر کی اس بات پر اپنی بات کو یہاں ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر دعائیں سیکھنے کا مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی کبھی کلاس میں چلے گئے، اب جا کے بولے اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بید۔ ایک کلاس میں گئے تو ہم نے دیکھا پورے 25 طلب میں ایک طالب علم ہاتھ اٹھایا شیخ مجھے وہ دعا یاد ہے، بقیہ 24 طلبہ کو دعا یاد نہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ وارث نبی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، دعائیں خوب یاد کرو۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یاد کرو بیٹھ کر کے، دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر چھٹی میں چلے گئے تو ائمہ حرمین کی دعا سنو، اس سے بھی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ دعا کا صحیح چیز آتی ہے۔ تو ایک آدمی پوچھتا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سے آ کر کیف اسأل ربی، میں اپنے رب سے سوال کیسے کروں؟ اس موقع پر جواب دیتے ہوئے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا اے بندے میں تمہارے اندر وہ حرص دیکھنا چاہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھی۔ ایک 4-5 مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے اگر دعا سیکھنے کی حرص دیکھنا چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ ابو بکر کون؟ امت میں سب سے افضل اور سب سے بہترین، اللہ تعالیٰ سے قریب رہنے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح و شام میں کیا دعا پڑھوں؟ پوچھنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور کبھی پوچھتے ہیں تشہد میں جب درود سے فرض ہو کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی ظلمت نفسی دعا سکھائی۔ اور یہ دیکھو ماشاءاللہ اپنی توحید کی حفاظت کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کفر و شرک میں اگر پڑھنے کا مجھے اندیشہ ہے تو کیا دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی سکھاتے کیا سکھاتے؟ اللہم کیا دعا ہے شرک سے بچنے کی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شرک اکبر اصغر سے ماشاءاللہ روک لے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ دعا سکھائیے، آپ نے کہا اللہم اہدنی وسددنی۔ عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے دعا سکھائی، علی کو دعا سکھائی، اور اللہ اکبر یہ دیکھو انداز کیسا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواز ہے، آپ نے
نے قنوت وطر کی دعا انہیں سکھائی۔ علامہ البانی کہتے ہیں اللہ کے نبی چاہتے تو بڑے صحابہ کو دعا سکھا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ وہ دعا اتنی ہے، بولتے دعا کیا ہے، اللہم فی من ہدیت، اور عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا یا عباس صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ لہٰذا دعا کرنے آتا تھا صحابہ کو، عربی زبان سے واقف تھے نا، اہل زبان تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا پوچھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے پر بھی ضروری ہے کہ ہم صحیح دعا پڑھیں، اور درود کا موقع ہے تو بولتے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ وقد ارم، یا رسول اللہ اگر آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، دعا کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد سکھائی۔ یہیں درس کو روکتے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قبولیت عمل دعا کی رکاوٹ ہے، تمام رکاوٹ سے بندوں کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے دعا کی شرطیں بتائیں، اور دعا میں توحید بڑی اہم ہے۔ بندے کو جب بھی دعا شروع کرنا ہے توحید شروع کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ سے اللہ کی تعریف شروع کریں، اور اس طریقے سے اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے معصور دعائیں کیا ہوتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔